بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ علاقہ آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ درمیان میں ایک گندا نالا بہتا تھا جو اسے باقی شہر سے الگ کر دیتا تھا۔ ہمارا گھر اسی علاقے کی گلی کے آخری سرے پر واقع تھا۔ اس گلی کو یہاں کے لوگ بند گلی بھی کہتے تھے، چونکہ یہ گلی آخری سرے پر جا کر بند ہو جاتی تھی۔ اس میں دوسری طرف نکلنے کا راستہ نہیں تھا، اس لیے اسے بند گلی کہا جاتا تھا۔ یہاں پر تمام گھروں میں مرد کم اور عورتیں زیادہ رہتی تھیں، اور یہ گھر عورتوں کے ہی ناموں سے مشہور تھے۔ اس گلی کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ دن کو سنسان رہتی تھی، جبکہ رات کو خوب رونق اور چہل پہل ہو جاتی تھی۔ رات بھر وقفے وقفے سے کاروں کے گزرنے کی سرسراہٹ اور گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں کانوں سے ٹکرا کر اس علاقے کے جاگتے رہنے کا احساس دلاتی رہتی تھیں۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کہ کس جگہ کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اسی گلی کے ایک گھر میں ہماری رہائش تھی۔ ہمارا گھر 3 نفوس پر مشتمل تھا، میری نانی، میری امی اور تیسری میں۔ نانی کا نام گل بخت جبکہ امی کو گل رانا کہتے تھے، اور انہوں نے میرا نام چمیلی رکھا تھا۔ میری ایک خالہ بھی تھیں جن کا نام پریوش تھا، وہ بہت خوبصورت تھیں۔ اسی خوبصورتی کے سبب ایک دن اس کے نصیب بھی جاگ گئے اور شہر کے ایک معزز آدمی نے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ اس بند گلی کو چھوڑ کر عزت دار خوش نصیبوں کے علاقے کی مکین ہو گئیں۔ خالہ پریوش کے شوہر سیٹھ رشید نے بیاہ کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ پریوش کے گھر اس کے میکے والے نہیں آئیں گے اور نہ وہ میکے جائے گی۔ جب بھی نانی یا بہن سے ملنے کا دل چاہے تو یہ نزدیکی شہر سرگودا میں ملیں گے، جہاں سیٹھ رشید کے 2 مکان اور 2 کوٹھیاں موجود تھیں۔ پریوش کے میکے والوں سے ملاقات کی خاطر سیٹھ رشید نے سرگودا کا وہ مکان مختص کر دیا تھا جو نسبتاً ویران سی آبادی میں تھا اور خالی پڑا ہوا تھا۔ خالہ پریوش کا جب بھی دل چاہتا ان کے شوہر سیٹھ رشید ان کو اس مکان میں لے جاتے جہاں وہ 2 دن قیام کرتی تھیں، تبھی ماں اور بہن سے ملاقات کرتیں۔ یہ اجازت اس وجہ سے سیٹھ نے ان کو دی ہوئی تھی کیونکہ وہ خالہ پری سے محبت کرتے تھے اور ایک رحم دل آدمی بھی تھے۔ جب کبھی نانی اور امی خالہ سے ملنے سرگودا جاتی تو میں بھی ساتھ جاتی، کیونکہ ان دنوں میری عمر صرف 7 سال تھی اور اکیلی گھر پر نہ رہ سکتی تھی۔ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، تبھی میں بھی ان سے پیار کرتی تھی۔ ہم جب بھی ان سے ملنے جاتے وہ مجھے چاکلیٹ، کپڑے، گڑیا، ہار بندے غرض بہت سی ایسے تحفے دیتی جن کی آرزو کوئی بچی کرتی ہے۔ بند گلی جہاں ہمارا گھر واقع تھا، وہاں نزدیک میں کوئی اسکول نہ تھا۔ سارے اسکول شہر میں تھے جہاں شرفا کی بچیاں پڑھتی تھیں، اور وہاں میرا داخلہ محال تھا۔ جبکہ میری امی ایک مختلف سوچ رکھتی تھیں اور وہ ہر حال میں مجھے تعلیم دلوانا چاہتی تھیں۔ ایک دن جب وہ خالہ پریوش سے ملنے سرگودا گئیں، انہوں نے بطور خاص اپنی اس خواہش کا ذکر کیا۔ خالہ نے وعدہ کیا کہ وہ سیٹھ صاحب سے بات کریں گی۔ انہوں نے جب اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے مجھے پڑھانے کی حامی بھر لی اور اپنی دوسری بیگم یعنی خالہ پریوش کو سرگودا والی کوٹھی رہنے کے لیے دے دی۔ اس طرح میں پڑھائی کے خاطر خالہ کے پاس رہنے لگی۔ امی نے شاید وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے مجھے اسکول میں پڑھانا ضروری سمجھا تھا، تبھی میری جدائی برداشت کی۔ لیکن جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو انہوں نے واپس بلوا لیا۔ نانی کے انتقال کے بعد امی اکیلی رہ گئی تھیں۔ اگرچہ نانی کی ایک بوڑھی سوتیلی بھانجی ان کے پاس رہنے لگی تھیں، لیکن امی خود کو پھر بھی تنہا محسوس کرتی تھیں۔ امی کی اس کزن کو، جن کی عمر 50 کے قریب ہوگی، میں دادی بلاتی تھی، کیونکہ مجھے بڑی خواہش تھی کہ میری بھی دادی ہو، جبکہ میرا کوئی ددیال تھا ہی نہیں۔ اسکول میں ددیالی رشتوں کے بارے میں سنتی تو حسرت کرتی۔ میں اب عمر کے اس حصے میں تھی کہ جب آنکھوں میں بس خواب ہی خواب ہوتے ہیں جو ذہن میں ہر وقت تتلیوں کی مانند اڑتے رہتے ہیں، اور امی اب عمر کے اس حصے میں تھیں کہ جب تھکن جل طاری ہو جاتی ہے اور ذرا سا پیدل چلنے پر سانس پھول جاتا تھا۔ میری نوخیزی ہی ان کی ڈھلتی عمر کا سہارا بنی۔ اب مجھ کو اندازہ ہوا کہ اس تھکی تھکی ماں کو میری کتنی ضرورت تھی۔ میں ان کی اکلوتی امید تھی، اور اب وہ اس اکلوتی امید کی چھاؤں میں اپنی باقی ماندہ زندگی آرام و سکون سے گزارنا چاہتی تھیں۔ جلد ہی میں نے امی کی خاطر ان کی والی ذمہ داریاں سنبھال لیں اور ہماری مالی حالات پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے۔ میری امی بہت خوش تھیں کہ میں ان کی امیدوں پر پوری اتری تھی، اور ان کا بڑھاپا میری وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گیا تھا۔ ہمارے مہمان ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے۔ زندگی کی گاڑی چلانے کی خاطر تقدیر نے جو کام مجھے سونپا، اس میں ہر طرح کے مردوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ میرا تجربہ بھی وسیع ہوتا گیا اور میں مردوں کے مزاج کو پرکھنے میں طاق ہو گئی۔ ہمارے طلبگاروں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لوگ ہوتے تھے جو اپنا رزق بھی ہمارے رزق کے ساتھ وابستہ کر لیتے تھے۔ ان میں وہ پولیس والا بھی
ہی شخص تھا جس کا نام قدیر تھا۔ قدیر سے میرا تعارف ایک شادی کی تقریب میں ہوا جہاں ہمیں مہمانوں کا دل بہلانے کو بلوایا گیا تھا۔ یہ محفل موسیقی شادی کی تقریب میں رونق بڑھانے کی خاطر تھی۔ میں نے وہاں کچھ غزلیں گا کر اہل محفل کے دل گرما دیے۔ یہ تو بہت سے شائقین کی نگاہیں مجھ پر ٹکی تھیں، مگر جس انداز سے قدیر کی نگاہیں میرے سراپا پر گڑ گئی تھیں، ان کی تپش جلا کر راکھ کر ڈالنے والی تھی۔ جب میں نے اس کی جانب دیکھا تو مجھ کو جھرجھری آ گئی تھی۔ دوسرے دن میں شام کے وقت ملک غلام صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ ان سے آج کا وعدہ تھا۔ وہ ہمارے ایسے قدردانوں میں سے تھے کہ جن کی ہمارے گھر آنے پر بڑی مہربانیاں تھیں۔ ان کی گاڑی باہر کھڑی تھی اور ان کا ڈرائیور لینے آیا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ قدیر صاحب کا پیغام لانے والا آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ قدیر صاحب سے جان پہچان کا مرحلہ ابھی نہیں آیا تھا۔ ان کی خاطر اپنے دیرینہ کرم فرما کو ناراض کرنا بے وقوفی تھی۔ اس لیے میں نے عذر کیا کہ فی الحال معذرت خواہ ہوں کیونکہ ملک غلام صاحب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ البتہ کل اگر انسپکٹر صاحب تشریف لے آئیں گے تو زہ نصیب۔ دوسرے دن ابھی شام بھی نہ ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے کو لاٹھی سے بجایا۔ دستک کے انداز سے دل میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی۔ کل کا بلاوا یاد آ گیا۔ یقیناً ایسی لاٹھی کسی پولیس والے کی ہی ہو سکتی تھی۔ یقیناً یہ میرے کل کے انکار کا جواب تھا۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ باہر پولیس کی گاڑی آئی ہوئی تھی اور وہ ہم کو فحاشی کے الزام میں لے گئے۔ وہ رات ہماری حوالات میں گزری۔ اگلے روز اس وعدے پر گلو خلاصی ہوئی کہ جب بھی قدیر صاحب یاد کریں گے حکم بجا لانا ہوگا۔ نیز قدیر صاحب ہماری حفاظت کا ذمہ لیں گے مگر ہم کو ان کے محافظوں کا خرچہ دینا ہوگا۔ یہ شرائط قبول کیے بنا چارہ بھی نہ تھا۔ زندہ تو رہنا تھا اور دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر پالنا سخت حماقت ہوتی۔ کافی عرصے تک حالات ایسے ہی چلتے رہے۔ جب بھی قدیر صاحب یاد فرماتے میں حاضر ہو جاتی۔ ستم یہ کہ اپنی آمدنی میں سے ایک طے شدہ حصہ بھی ہر ماہ اپنی حفاظت کے بدلے ان کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ پھر ہمارے ساتھ ایک ستم یہ ہوا کہ گندے نالے کو مٹی سے پاٹ کر ختم کر دیا گیا اور ان پر نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی بننے لگیں۔ تب ہمارا جینا دوبھر کر دیا گیا اور ہمارے محلے کے بارے میں لوگوں نے احتجاجی جلسے جلوس نکالے کہ ان کو کسی علیحدہ آبادی میں بھیجا جائے کیونکہ ان کی سرگرمیوں سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ یوں ہم پرانے محلے داروں سے گھر خالی کرا کر ہم کو شہر سے کچھ دور ایک نئی آبادکاری کے لیے جگہ فراہم کر دی گئی۔ جن کے پاس سرمایہ تھا انہوں نے نئے گھر بنوا لیے، ورنہ جہاں جس کو جگہ ملی وہ ادھر کو چلی گئیں۔ مجھ پر ان دنوں ایک ساتھ دو آفتیں پڑیں۔ ایک تو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، دوسری امی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ تبھی میں نے اپنے ایک کرم فرما سے عرض کی کہ میں نئی بستی جانا نہیں چاہتی، کہیں شہر میں گھر لے دو تو احسان مند ہوں گی۔ اعظم صاحب کو مجھ سے بہت اپنائیت تھی تو وہ بولے، شہر والے تو تم لوگوں کو نکالنے کے در پہ ہوئے ہیں، شہر میں کیسے تمہارا رہنا برداشت کریں گے، بہتر ہے مجھ سے نکاح کر لو۔ وہ بال بچے دار آدمی تھے لیکن وہ میری پریشانی کی وجہ سے مجھ سے نکاح کرنے پر آمادہ تھے، تو میں نے بھی ان کی اس پیشکش کو نہیں ٹھکرایا اور نکاح پہ راضی ہو گئی۔ انہوں نے بھی وہی شرط رکھی کہ تم کو برائی کی زندگی ختم کرنی پڑے گی۔ میں تو خود بھی ایسی زندگی سے تنگ آ چکی تھی، اب تو روٹی کپڑے چھت پر راضی تھی، لہٰذا نکاح کر لیا اور شہر میں ان کے سائے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اپنی بوڑھی اماں کی کزن دادی کے ساتھ رہنے لگی۔ 4 ماہ سکون سے گزرے۔ ہفتے میں ایک بار اعظم صاحب آتے اور ایک رات رک کر چلے جاتے۔ ان کو ڈر تھا کہیں ان کی بیوی کو میرے بارے میں علم نہ ہو جائے، تبھی زیادہ آنا جانا نہیں رکھتے تھے مگر خرچہ باقاعدگی سے دے جاتے تھے۔ ایک دن جب کہ میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی کہ کسی نے دروازے کو پھر اسی طرح لاٹھی سے بجایا کہ میرا دل دھڑک گیا۔ ہو نہ ہو یہ قدیر ہی ہے، خدا جانے کیسے اسے میرے ٹھکانے کا علم ہو گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو اسے کھڑا پایا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اب میں کسی کی بیوی ہوں اور شرافت کی زندگی اپنا چکی ہوں، خدا را تم بھی ادھر کی راہ بدل لو اور دوبارہ مت آنا۔ اس نے کہا، تم جھوٹ بولتی ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے کو شریفوں کے محلے میں آ کر چھپی بیٹھی ہو۔ بہرحال بڑے عذابوں سے بچنے کی خاطر میں نے اسے اس شرط پر بھتہ دینا قبول کر لیا کہ وہ دوبارہ یہاں نہ آئے گا۔ میں کسی صورت اپنے شوہر اعظم کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ عمر بھر اسی طرح روکھی سوکھی کھا کر بھی اسی کے سائبان تلے شرافت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر میری قسمت خراب تھی کہ صرف 5 ماہ بعد ہی اچانک کار کے ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا اور میں پھر سے بے سہارا ہو گئی۔ اب قدیر کے خوف نے پھر سے گھیر لیا۔ میں نے بھی قسم کھا لی کہ محنت مزدوری کروں گی مگر برائی کی دلدل میں دوبارہ نہیں گروں گی۔ ایک دن میں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا اور سرگودا آ گئی۔ اپنی خالہ پریوش کو فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف چند دن تم کو اپنے گھر رکھ سکتی ہوں، پھر تمہیں کچھ اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔
لیکن خالہ پرویش نے اتنی مدد ضرور کی کہ مجھے ایک متوسط درجے کے علاقے میں کرائے کا چھوٹا سا مکان لے کر دے دیا۔ جس نئے محلے میں گھر ملا تھا وہاں ایک پرائیویٹ اسکول بھی تھا، اسکول مالکن بھی وہاں رہتی تھی۔ جس دن میں شفٹ ہوئی تو اس دن پڑوسن نے ہمارے گھر کھانا بھجوایا۔ اگلے دن میں شکریہ ادا کرنے گئی اور باتوں باتوں میں اسے بتایا کہ میں ایک بیوہ ہوں، شوہر مرحوم کی پہلی بیوی سے 3 بچے جوان ہیں، انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، مجبوراً یہاں گھر لیا ہے۔ بوڑھی دادی کے ساتھ رہتی ہوں، اگر آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہو میں کم تنخواہ پر چھوٹی کلاس کو پڑھا دوں گی۔ اسکول مالکن کو ٹیچر کی ضرورت تھی، اس نے مجھے 2000 مہینے پر رکھ لیا۔ ان دنوں 2000 بھی اچھی خاصی رقم ہوتی تھی، میں بتا نہیں سکتی کہ اس روز مجھے کتنی خوشی ہوئی تھی۔ یہ معمولی تنخواہ بھی مجھے لاکھوں کے برابر لگی تھی کہ باعزت جینے کا سہارا ملا تھا۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی، برقع پہن کر اسکول جاتی تھی۔ ایک روز دادی بازار سے سودا لینے گئیں تو بدقسمتی سے قدیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ موٹر سائیکل پر تھا، دادی کو دیکھ کر ٹھہر گیا اور ان کے پیچھے گھر آ پہنچا۔ اسے دیکھ کر میرے احسان خطا ہو گئے۔ میں نے کہا، تم پھر آ گئے مجھے خوار کرنے، گناہ کی دلدل میں گرانے، اور تم شریفوں کے محلے میں چھپ چھپ کر برائی پھیلا رہی ہو۔ میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ آج ہی تمہاری اطلاع کرتا ہوں، جب عمر بھر کے لیے جیل جاؤ گی تو پتہ چلے گا۔ اب وہ 2000 ماہانہ کا تقاضا کر رہا تھا۔ تنخواہ ساری اسے ادا کر دیتی تو پھر کھاتی کیا اور کرایہ کیسے ادا کرتی؟ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ اب میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نے برائی کا راستہ چھوڑ دیا ہے اور شریفانہ زندگی جینا چاہتی ہوں۔ وہ نہ مانا۔ اس نے کہا کہ میں محلے کے چیئرمین کو کہتا ہوں کہ تمہاری حقیقت بلکہ سب نزدیکی گھروں میں تمہارا راز فاش کر دوں گا، تبھی یہ لوگ تم کو جوتے مار کر اپنے محلے سے نکال دیں گے۔ تو دادی بولی، تم ابھی تو اس کو اپنے کچھ زیور دے کر روانہ کرو، اپنی جان چھڑاؤ، اس کے جانے کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے زیور نکال کر اس کے حوالے کیے اور کہا کہ تم اپنی زبان بند رکھنا، اب جاؤ، اپنی شکل گم کرو، بعد میں آنا۔ وہ زیور جیب میں ڈال کر چلا گیا۔ اب میں بکاؤ مال نہ تھی، سو برائی ترک کر کے برائی کے لیے پیسہ کہاں سے لاتی جو قدیر کی نظر کرتی؟ اس نے تو ہر ماہ آ کر میرا دروازہ اپنی لاٹھی سے بجانا تھا، مگر میں ایک بار برائی کا راستہ ترک کر ہی چکی تھی۔ تبھی سوچا اب مجھے یہ جگہ بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ اگلے دن میں نے اپنا سارا سامان سمیٹا اور دادی کو لے کر اس شہر کو خیر بات کہہ دیا۔ یہاں سے نزدیک ترین شہر بھاولپور تھا، جہاں مجھے کوئی نہ جانتا تھا۔ یہاں میں ایک دن لاری اڈے پر سرائے میں رہی، جہاں مسافر عورتوں کے لیے انتظارگاہ بنی ہوتی تھی۔ پھر اڈے کے قریب ہی ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ میں نے کہا، مجھے کام چاہیے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور بوڑھی ساس ہمراہ ہے۔ اس نے کہا، اندر آ جاؤ۔ سامنے برآمدے میں ایک بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس عورت نے اس آدمی کی جانب اشارہ کیا کہ میرا شوہر عرصے سے بیمار ہے اور مکان کے برابر ہماری دکان ہے جو بند پڑی ہے۔ مجھ کو شوہر کی تیمارداری سے فرصت نہیں ہے اور ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ ہمارا گزارا اسی دکان پر تھا۔ اگر تم اس کو سنبھال سکو تو بے شک میرے پاس رہ سکتی ہو۔ سامنے کے 2 کمرے خالی پڑے ہیں۔ یہ مکان میرے سسر نے بنوایا تھا جو کافی بڑا ہے، لیکن اس میں رہنے والے کم ہیں۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں؟ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ دکان میں بچوں کے کھلونے، چوڑیاں اور دوپٹوں کی بیلوں کا سامان پڑا تھا۔ اس نے ایک دل عورت نے جس کا نام سکینہ تھا ہمارا بہت خیال کیا۔ بوڑھی دادی نے دکان سنبھال لی اور میں پردے کی اوٹ سے حساب کتاب میں ان کی مدد کر دیتی تھی۔ اس دکان پر محلے کی عورتیں اور بچے ہی سودا لینے آتے تھے، مرد کم ہی ادھر کا رخ کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد ہی سکینہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کو کینسر جیسی موذی بیماری تھی۔ بالآخر وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ 4 ماہ اور گزرے تو دادی بیمار پڑ گئیں۔ بالآخر وہ بھی چل بسیں۔ اب ہم 2 عورتیں اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ گئیں، ایک مالک مکان سکینہ اور دوسری میں، جس کا سوائے خالہ پرویش کے اب اس دنیا میں کوئی اور نہ تھا۔ ان کے شوہر کا اب بڑھاپا تھا اور ان کو کچھ عرصہ قبل ہی پتہ چلا تھا کہ ان کے باپ نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ خالہ مجھ کو سہارا نہ دے سکتی تھی۔ خالہ سکینہ نے جان لیا تھا میرا کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے تسلی دی اور بیٹی بنا لیا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے سہارے جینے لگیں۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے گھر کے صحن کے بیچ دیوار اٹھا کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک حصہ کرائے پر اٹھا دیا۔ دکان بھی کرائے پر دے دی۔ اب ان کو گزر بسر کی فکر سے نجات مل گئی۔ وہ آرام سے بستر پر لیٹی رہتی اور میں ان کے گھر کا تمام کام نمٹا دیتی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ ان کو ہر فکر سے نجات مل گئی ہے، لیکن ان کو اب میری فکر تھی کہ ایک روز لیٹے لیٹے کہنے لگیں، بیٹی میں تیری ماں ہوں، میں ہی تیرا بیاہ کروں گی۔ تب ہی میں نے ٹھنڈی آہ بھر کر سوچا،
کہ یہ بیچاری نیک دل عورت، اسے کیا معلوم کہ میں نے کتنا بیاہ دیکھ لیے ہیں۔ اب تو بیاہ کے نام سے ہی خوف آتا تھا مجھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ خالہ سکینہ بیمار پڑ گئیں۔ میں ان کی دوائی لینے قریبی میڈیکل اسٹور گئی تو وہاں مجھے قدیر نظر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرا حال ایسا ہو گیا کہ جیسے میں نے ملک الموت کو دیکھ لیا ہو۔ وہ فوراً میرے پاس آیا اور بولا، تو تم یہاں ہو، اس محلے میں برائی پھیلا چکی تو اب ادھر آ گئیں؟ اس خوف سے میں کھڑی تھی کہ ادھر کے لوگ کہیں سن نہ لیں تو میں نے سرگوشی کے انداز میں بس اتنا کہہ سکی کہ میں نے برائی چھوڑ دی ہے۔ میں وہاں سے جانے لگی تو وہ گھوم کر سامنے آ گیا اور بولا، میرا تبادلہ ہو گیا ہے اس شہر میں، اور وہ بھی ترقی کے ساتھ، تو اب چل میرے ساتھ۔ ہرگز نہیں، میں نے کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ نہیں جائے گی تو جہاں تو رہتی ہے وہاں پولیس آ جائے گی۔ تجھ پر یہ الزام تو ہے ہی کہ تو بند گلی کی عورت ہو کر شریفوں کے محلے میں رہتی ہے اور برائی پھیلاتی ہے۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چل دی۔ تبھی وہ بھی موٹر سائیکل پر میرے پیچھے آ گیا۔ میں گھر میں داخل ہو گئی تو دروازے پر رک گیا اور لاٹھی سے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ تبھی خالہ سکینہ کا کرایہ دار باہر نکلا اور قدیر کو باہر کھڑا دیکھ کر بولا، قدیر، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ یہاں 2 شریف عورتیں رہتی ہیں، تمہارا ان سے کیا کام ہے؟ اوہ چاچا آپ، وہ کچھ شرمندہ ہو کر بولا، آپ یہاں کیسے؟ تو چاچا بولے، ہاں ابھی کچھ عرصے قبل میں نے یہ مکان کرائے پر لیا ہے، برابر میں مالک مکان اور اس کی بیٹی رہتے ہیں، مگر تم کو ان سے کیا کام ہے؟ کچھ نہیں چاچا جی، بس ویسے ہی معلوم کرنا تھا یہاں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ بہت شریف اور نیک بیویاں ہیں، دونوں بیوہ ہیں، مکان کے کرائے پر گزارا ہے، اور کچھ؟ جی بس شکریہ چاچا جی، ابھی ڈیوٹی پر ہوں، پھر آؤں گا، خدا حافظ۔ قدیر چلا گیا تو میری جان میں جان آئی۔ شام کو میں 7 والی پورشن میں گئی اور چاچی سے پوچھا کہ یہاں پولیس والا کیوں آیا تھا اور کیا پوچھ رہا تھا؟ وہ بولی، بیٹی وہ پولیس والا ہمارا داماد ہے اور اس کی بیوی تمہارے چاچا کی سگی بھتیجی ہے، ڈیوٹی پر تھا، بس ویسے ہی مل کر گیا ہے۔ اس دن میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ چاچا کرایہ دار کو دن رات دعائیں دیتی تھی کہ جس کی وجہ سے ایک بہت بری بلا سے مجھے نجات ملی تھی۔ خالہ سکینہ کا ایک بھتیجا دلاور کراچی میں رہتا تھا جو ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھا۔ ایک روز وہ ان سے ملنے آیا تو خالہ سکینہ نے میرے بارے میں سے بتایا کہ یہ بیوہ اور بے سہارا ہے، میں نے بیٹی بنایا ہے، سوچتی ہوں میرے مرنے کے بعد اس بیچاری کا کیا ہوگا۔ دلاور کی بیوی وفات پا چکی تھی اور 3 بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ وہ دوبارہ گھر بسانا چاہتا تھا۔ خالہ سکینہ نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ میں قدیر سے اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اب کسی شریف آدمی کی پناہ ہی مجھے اس خوف سے نجات دلا سکتی تھی۔ پھر خالہ نے پوچھا تو میں نے ہاں کہہ دی۔ یوں قدرت نے خالہ سکینہ کے آخری سہارے کو دنیا سے اٹھانے سے قبل مجھے دلاور کے روپ میں سہارا دے دیا۔ دلاور سے نکاح کے 1 ماہ بعد ہی اللہ تعالیٰ نے خالہ سکینہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ وفات سے چند روز قبل انہوں نے اپنا مکان بھی اپنے بھتیجے کا نام کر دیا اور وصیت میں آدھا میرے نام لکھوایا۔ کہتے ہیں نیت نیک ہو اور ارادہ پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ عاصیوں پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ سو میرے رب نے مجھ پر رحمتوں کی بارش اس طرح کر دی کہ دلاور نے مجھے مکمل تحفظ کے ساتھ عزت اور محبت دی۔ ان کی بچیوں نے مجھے ماں کی حیثیت سے قبول کیا اور ان کی محبتوں کے درمیان میری زندگی اور زیادہ آسان ہو گئی اور آج میں عزت کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔